إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يجعل الله له نورا وما له من نور. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. 1442 ہجری کے اشرۂ ماہ اعزاز کی امام بارگاہ بیت الحج ٹٹگورا میں آپ حضرات پہلی تقریر سماعت فرما رہے ہیں. یہاں کی تقاریر کا جو عنوان اس سال معین کیا گیا ہے وہ ہے انوار ایمان. انوار ایمان کے ذیل میں ہم ایمانی گفتگو کریں گے اور اس لیے انوار ایمان موضوع ہے کہ ہم ایمان کے چاہنے والے بھی ہیں، ماننے والے ہیں. پروردگار عالم نے جب ایمان کی بات کی ہے اور جب نور کی بات کی ہے تو اکثر پروردگار نے نور بھی سمجھایا ہے، ایمان بھی سمجھایا ہے اور اس نور کو مختلف طریقوں سے یاد کیا ہے اور فرماتا ہے کہ وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا وَمَا لَهُ مِن نُور. اب دیکھیے میں اس آیت کی تفسیر اور ترجمہ کرنے سے پہلے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ عالم اسلام کو ہم کم از کم قرآن کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ قرآن نے بار بار نور کا تذکرہ کیا ہے. کبھی قرآن کو نور کہا ہے، کبھی فرقان کو نور کہا ہے، کبھی ذکر کو نور کہا ہے، کبھی مصطفیٰ کو نور کہا ہے اور کبھی مصطفیٰ کے ساتھ اترنے والے کو نور کہا ہے. تو اب جب نور کی بات آ گئی تو ہدایت بھی نور ہے، ایمان بھی نور ہے، اسلام بھی نور ہے، قرآن بھی نور ہے، فرقان بھی نور ہے اور جتنے انبیاء کے تذکرے ہیں یہ تمام انبیاء انوار کا ہی منبع و مخزن بن کر اترے ہیں. تو اس لیے جب ہدایت کی بات آ جاتی ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ ہدایت بھی ایک نور ہے تو آپ دیکھیے اس آیت کو اگر ہدایت کے ذیل میں سنیں گے تو آیت کہہ رہی ہے وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا وَمَا لَهُ مِن نُور. جس کے لیے اللہ ہی نور قرار نہ دے اس کے لیے نور نہیں ہے. لم یجعل اللہ لہ نورا، جسے اللہ ہی نور سے دور کر دے اس کا نور میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس کے لیے نور ہی نہیں ہے. وما لہ من نور، اس کے لیے نور ہے ہی نہیں. تو اب دیکھیے بات یہ ہے کہ جب بات آ گئی کہ ہدایت کی بات آ گئی تو قرآن نے
ارشاد فرما دیا. اور بڑی مشہور آیتیں ہیں کہ جن کے ترجمے آپ کے حوالے کرتا ہوں. قرآن نے کہیں کہا ہے کہ اللہ جسے ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہے. فَهُوَ الْمُهْتَدِي، لفظ قرآن نے مہتدی استعمال کیا کہ اللہ جسے ہدایت دے گا وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے اللہ ہدایت نہ دے وہ ہدایت یافتہ نہیں. سیدھی سی بات آ گئی. اور اب اگر کوئی معترض ہو جائے، توجہ میری طرف، اللہ کہہ رہا ہے کہ جسے اللہ ہدایت دے گا وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے اللہ ہدایت نہ دے اس کے لیے ہدایت نہیں. تو اب بہت سے کج فکر جو قرآن کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تھوڑا سا لفظ بدل دوں، جنہوں نے کہا کہ قرآن ہمیں کافی ہے. جب وہ لوگ قرآن کو اپنی عقل سے سمجھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، تو پھر وہ کبھی کبھار اس فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ معترض ہو جاتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ جسے ہم ہدایت دیتے ہیں وہی ہدایت والا ہے، اور جسے ہم نے ہدایت نہیں دی وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے. تو اگر کسی کے پاس ہدایت نہیں پہنچی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہی نے ہدایت نہیں کی، اور جب اللہ ہی نے ہدایت نہیں کی تو آخرت میں کیسا ثواب، کیسا عذاب، کیسا حشر، کیسا نشر، کیسا سوال، کیسا جواب. اعتراض تو ہوتا ہے، اعتراض تو ہوتا ہے نا بھائی. کسی نے اعتراض کر کے جب اللہ ہی نے ہدایت نہیں دی تو ہمارے پاس ہدایت نہیں آئی، اور جب ہمارے پاس ہدایت نہیں آئی تو پھر ہم سے اللہ سوال پوچھنے کا مجاز نہیں ہے. پھر وہ ہم سے سوال نہ پوچھے، اس نے ہمیں ہدایت ہی نہیں دی تو ہم ہدایت پر نہیں تھے، اور جب ہم ہدایت پر نہیں تھے تو قیامت میں ہمارے لیے جہنم کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ ہی نے ہدایت نہیں دی. تو آپ مجھے بتائیے کون اس کا جواب دے؟ ہم اور آپ مل کے 1400 برس سے عالم اسلام سے کچھ سوالات پوچھ رہے ہیں، اور وہ سوال ہم ہر مرتبہ دہراتے ہیں. جب وہاں سے اعتراض آتا ہے تو یہاں سے ہمارے پاس بھی کچھ سوالات ہیں کہ اب اس سوال کا جواب کون دے گا کہ اگر کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی ظالم، کوئی راہ ہدایت سے بھٹکا ہوا محشر میں اللہ سے کہے کہ پروردگار میں صراط مستقیم پر نہیں آیا، تو نعوذ باللہ اس میں تیرا قصور ہے، تو نے مجھے ہدایت دکھائی ہی نہیں. تو اب کون جواب دے اس اعتراض کا؟ کون جواب دے اس اعتراض کا؟ تو ہم نے 3 منزلوں سے گزرتے ہوئے جب 4تھی منزل پر پہنچے، جب 4تھی منزل پر پہنچے، 1400 برس کی تاریخ اٹھا کے پڑھیے، جب بھی الوہیت پر کوئی بات آتی ہے، جب بھی توحید پر کوئی اعتراض ہوتا ہے، جب بھی توحید پر کوئی اعتراض ہوتا ہے تو سوائے محمد و آل محمد کے کسی کے پاس جواب دکھائی نہیں دیتا. جب معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا اس نے جب ہدایت کی ہی نہیں تو ہدایت کیسے ملے، تو اب کیا کیا جائے؟ کہا سنو، یہاں یہ مطلب نہیں ہے نا، میرے ساتھ سب توجہ رکھ رہے ہیں نا. کہا یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے ہدایت نہیں دی تو ہدایت نہیں پہنچی، اور اللہ ہدایت دے دیتا ہے تو ہدایت پہنچ جاتی ہے. کہا اب یہاں پر وہ مرحلہ ہے کہ یہاں تفسیر سے بڑھ کر تعبیر کی ضرورت ہے، اس لیے کہ قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر کی جاتی ہے اور بعض آیتوں کی تعبیر کی جاتی ہے. جب تفسیر سے مسئلہ حل نہ ہو تو قرآن کی تعبیر کی طرف جایا جاتا ہے، اور لفظ تعبیر قرآن میں موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ لفظ تعبیر قرآن میں موجود نہ ہو. اللہ نے کہہ دیا کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. قرآن کی ایک ایک لفظ کی تعبیر یا تو اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جنہیں اللہ نے پڑھایا ہے. اب میرے عزیزو، اللہ سے تو رابطہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ سے پوچھا جائے کہ یا اللہ اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ جسے تو ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ، جسے تو ہدایت نہ دے وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے. تو اللہ سے تو کسی کا رابطہ ہوا ہی نہیں، نہ کل ہوا، نہ آج، اور نہ قیامت تک ہوگا. تو کس سے پوچھا جائے؟ اس لیے کہ قرآن نافذ کرنے والا، قرآن نازل کرنے والا ہی اللہ ہے. تو اللہ سے تو کسی کی بات نہیں ہوتی، اللہ سے تو کسی کی گفتگو نہیں ہوتی، اللہ کسی سے بات نہیں کرتا. اس لیے کہ اللہ سے وہی بات کرے جو اللہ کی آواز سننے کی ہمت رکھتا، جو اللہ کے لہجے کو برداشت
برداشت کرنے کی ہمت رکھتا ہو، قوت رکھتا ہو، تو اب اللہ تو کسی سے بات نہیں کرتا، تو کس سے پوچھا جائے؟ معصوم سے پوچھا گیا، تو اب سنیے معصوم کا جواب، تیار ہے معصوم کا جواب سننے کے لیے؟ اعتراض کیا گیا، جب اللہ نے ہدایت نہیں دی تو ہدایت نہیں پہنچی، جب اللہ نے ہدایت دی تو ہدایت پہنچ گئی، تو اب اللہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیں سزا دے، ہمیں عذاب دے، ہمیں ناسزا کہے، نہیں۔ تو اب معصوم نے کہا اس آیت کا مطلب یہ ہے جو اللہ سے ہدایت مانگے گا اللہ ہدایت دے گا، جو نہیں مانگے گا اسے نہیں ملے گا۔ سلامت رہے گا۔ کتنی آسانی سے سنا آپ نے، ماشاءاللہ بڑی آسانی سے سمجھ گئے، مجھے زیادہ ہمت اور مجھے زیادہ اس کے لیے تگ و دو کرنی ہی نہیں پڑی کہ آپ نے بات سمجھ لی، معصوم کی بات آپ نے سمجھ لی، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ تو اللہ کا معصوم نمائندہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ سے ہدایت مانگے گا اللہ اسے ہدایت دے گا، جو مانگ ہی نہیں رہا، بھائی جو ہدایت طلب ہی نہیں کر رہا تو اسے ہدایت کیسے ملے؟ وہ ہدایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رزق ہو، رزق تو سب کو مل رہا، چاہے کوئی مانگے یا نہ مانگے، ہوا تو سب کو مل رہی ہے چاہے کوئی مانگے یا نہ مانگے، غذا تو سب کو مل رہی ہے چاہے کوئی مانگے یا نہ مانگے۔ یعنی اگر ہندو بھی پانی پی رہا تو وہ پانی دینے والا اللہ۔ یہ اسلام کو سمجھنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اگر ایک بت پرست جس نے خود اپنے ہاتھوں سے مٹی کا بت تراشا اور اس نے بت خانہ بنایا ہوا، مندر بنایا ہوا، اور کسی ہندو کے یہاں کئی دن ہو گئے، کئی برس ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی، اب وہ عورت آ گئی مندر میں آ گئی اور دیے چڑھا رہی ہے، آرتی اتار رہی ہے، صدقہ چڑھا رہی ہے، قربانی کر رہی ہے اور تلک لگا رہی ہے، سب کر رہی ہے، اور کہہ رہی ہے کہ میرے اولاد ہو جائے، میرے اولاد ہو جائے، اور اتفاق سے اگلے سال اس کی اولاد ہو گئی، تو اس کا ایمان اپنے بت پر پختہ ہو جائے گا۔ مشکل بات تو نہیں ہو رہی؟ انوار ایمان موضوع ہے میرا، اور اسی موضوع کے ذہن میں گفتگو آگے بڑھ رہی ہے۔ ہندو عورت اگر اس کے میاں کے رزق میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ سمجھ رہی ہے کہ جس بت کے آگے میں پرستش کر رہی ہوں یہ بت مجھے دے رہا، اس کے اگر اولاد ہو گئی تو وہ سمجھ رہی ہے کہ یہ میں جس بت کے آگے جھک رہی ہوں اولاد بھی اسی نے دی، تو اس کا ایمان اپنے بنائے ہوئے بت پر پختہ ہوتا جا رہا ہے۔ جبکہ اولاد دینے والا کون ہے؟ جبکہ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ کوئی میرے اور تم جیسا عام سا انسان نہیں ہے کہ مانو تو دیں گے، نہ مانو تو نہیں دیں گے۔ اللہ ہم اور آپ جیسی کوئی مخلوق نہیں ہے کہ ہمیں مانا جائے تو ہم دیں گے، نہ مانا جائے تو ہم نہیں دیں گے۔ اللہ چونکہ خالق ہے ہر انسان کا، اب وہ انسان کی مرضی ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی جب پرورش کی منزل پر آ جائے تو مسلمان رہے یا ہندو ہو جائے یا یہودی ہو جائے یا عیسائی ہو جائے یا مجوسی ہو جائے یا نصرانی ہو جائے۔ اللہ نے تو سب کو انسان پیدا کیا، اور اب چونکہ پیدا کرنے والا وہ ہے تو رزق کی ذمہ داری بھی اللہ کی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون مجھے سجدہ کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا، وہ سب کو بیک وقت یکساں رزق دے رہا ہوتا ہے، وہ کسی کی سانسیں نہیں بند کرتا۔ اللہ اللہ کہہ دینا آسان ہے، اور اللہ کو سمجھنا، اللہ سمجھنا بہت مشکل ہے۔ وہ کسی کی سانسیں بند نہیں کرتا، وہ کسی کا رزق نہیں روکتا، وہ سب کو یکساں رزق دے رہا ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کون بت پرست ہے، کون ستارہ پرست، کون مجھے پوج رہا ہے، کون میری پرستش کرتا ہے اور کون میرا انکار کر رہا ہے، وہ سب کو بیک وقت رزق دے رہا ہوتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پھر راہ ہدایت کیسے ملے، پھر اس ہندو کو کیسے سمجھایا جائے کہ تمہارا بنایا ہوا نہیں دے رہا، جس نے تمہیں بنایا ہے وہ دے رہا، تم نے جسے بنایا ہے وہ نہیں دے رہا، تمہیں جس نے بنایا ہے وہ دے رہا ہے۔ کیسے سمجھایا جائے عیسائی کو کہ بھائی شرک نہ کرو، اللہ توحید والا ہے، اللہ واحد ہے، اللہ احد ہے۔ کیسے یہودیوں کو سمجھایا جائے، کیسے ستاروں کو پوجنے والوں کو سمجھایا جائے، کس طرح اللہ سمجھایا جائے کہ ہر کسی کے ساتھ اللہ موجود ہے، کیسے راہ ہدایت ملے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے ہم سے طلب کرو، اور کس طریقے سے طلب کرو کہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ کہہ دو اہدنا الصراط المستقیم۔
مجھے سچے راستے کی ہدایت کر، مجھے سیدھے راستے کی ہدایت کر، سچے راستے کی طرف لگا دے۔ کون لگائے گا؟ اللہ۔ دیکھیے 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں آپ، 5 وقت آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اور کس سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت کر؟ اللہ سے، اللہ سے کہہ رہے ہیں، براہ راست کہہ رہے ہیں۔ اور پہلے مخاطب کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار تیری ہی عبادت اور تجھ سے ہی استعانت، اور بارے اللہ یہ کرتے کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر۔ براہ راست بات ہو رہی ہے، اللہ سے براہ راست گفتگو ہو رہی ہے، کس کی؟ مسلمان کی۔ کم سے کم از کم 1400 برس۔ جا کے کسی مولوی سے پوچھئے گا کہ کیا اللہ نے اتر کے بتایا؟ تمہارا کان پکڑ کے یا ہاتھ لے جا کے یہ ہے صراط مستقیم؟ مجھے بتایا جائے نا کہ کیا اللہ نے کہیں کسی کے پاس ظاہر ہو کر بتایا کہ ہاتھ پکڑ کے لے گیا یہ ہے صراط مستقیم، اس پہ لگ جاؤ؟ آج تک تو اللہ کسی سے مخاطب نہیں ہوا، آج تک تو اللہ نے بتایا نہیں کہ تو مجھ سے 1400 برس سے صراط مستقیم کی ہدایت مانگ رہا ہے، لے میں تجھے بتاتا ہوں۔ آج تک تو کسی کو نہیں بتایا، سوائے ان کے جنہیں نبی کہا، سوائے ان کے جنہیں معصوم کہا ہے، ان کے علاوہ تو اللہ نے کسی سے بات نہیں کی ہے، اور نہ آج تک بات کرتا ہے۔ تو پھر کیسے پتا چلے کہ ہدایت کس چیز کا نام ہے؟ یہ نور ہدایت، یہ نور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ کیسے معلوم ہے؟ اللہ تو کسی سے بات نہیں کر رہا، میں تو بڑی منطقی بات کر رہا ہوں۔ جا کے عالم اسلام سے پوچھئے کہ اللہ نے تو اتر کے نہیں بتایا کہ یہ ہے صراط مستقیم، تو کون بتائے کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ کون بتائے کہ وہ سیدھا اور سچا راستہ کون سا ہے جو ہمیں اللہ تک پہنچا دے؟ وہ سیدھا اور سچا راستہ کون ہے جو ہمیں قرب خدا کی منزل پر پہنچا دے؟ اس لیے کہ اللہ تو ہمارے قریب ہے، اللہ تو ہمارے قریب ہے، تو کیا ہم بھی اللہ کے قریب ہیں؟ کہنے میں آسان ہے لیکن سوچنے میں مشکل ہے۔ اب دیکھتا ہوں کہاں تک میری بات سمجھی جاتی ہے۔ اللہ ہم سب سے قریب ہے، اس وقت بھی قریب ہے، اس وقت اللہ یہاں بھی موجود ہے، میرے ساتھ بھی، آپ کے ساتھ بھی، اور کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو اللہ سے خالی ہو۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو اللہ سے خالی ہے۔ آپ کہیں گے اللہ یہاں موجود ہے، وہ ایک ہے، بس ایک دیکھ رہا ہے، تو گویا یہاں ہے تو یہاں نہیں ہے، یہاں ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہاں ہے، تو میں کہوں گا کیا وہاں نہیں ہے؟ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ اب میں بھی سمجھا کے کہوں گا نہیں، اب میں اسی پر رکوں گا اور آپ کو سمجھاؤں گا اور آپ کے ذریعے سے باتیں پہنچ جائیں گی۔ یہ پورا ماحول اللہ سے بھرا ہوا، اللہ اس وقت یہاں موجود ہے۔ نہیں، جب تک اس بات کو سمجھو گے نہیں میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ مولوی اللہ اللہ تو کہتا ہے، مولانا اللہ اللہ تو کہتا ہے، کیا اس نے سمجھایا کہ اللہ ہے؟ اس وقت یہاں اللہ ہے کہ نہیں؟ بولو ہے، سب کو دیکھ رہا، آنکھ نہیں ہے پھر بھی دیکھ رہا، ہماری مطلب کی آنکھ نہیں ہے پھر بھی دیکھ رہا، اور سب کو دیکھ رہا، اور باری باری نہیں، باری باری نہیں، اس کو دیکھا، اس کو دیکھا، اس کو دیکھا، اس کو دیکھا، ایسا بھی نہیں، سب کو دیکھ رہا ہے، ایک نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ صرف یہی نہیں، پوری دنیا میں، پوری کائنات میں اس کی ایک نگاہ ہے جس سے سب کو دیکھ رہا، اس وقت یہاں بھی موجود ہے۔ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا، میرا خالق مجھے دیکھ رہا، آپ کو بھی، آپ کو بھی، آپ کو بھی، سب کو دیکھ رہا، صرف دیکھ نہیں رہا، نیتوں تک اترا ہوا۔ نیتوں تک اترا ہوا ہے کہ کون کیا سوچ رہا ہے، وہ جانتا ہے، وہ اس وقت موجود ہے، اور صرف دیکھ ہی نہیں رہا بلکہ میری آواز سن بھی رہا، صرف دیکھ نہیں رہا، میری آواز سن رہا ہے، آپ کی آواز بھی سن رہا ہے۔ بولتے جاؤ بے شک، اس لیے کہ میں لے کے چل رہا ہوں آہستہ آہستہ۔ اور اس وقت جہاں جہاں مسجدیں ہیں، ہر مسجد کے پیش نماز کے حجرے میں اللہ موجود ہے۔ ابھی پرسوں
ایک مسجد کا پیش نماز پکڑا گیا ہے کچھ غلط حرکت کرتا ہوا. ایک مسجد کا پیش نماز بچی کے ساتھ غلط حرکت کر رہا تھا بہت عرصے سے, وہ پکڑا گیا اور مسجد کے حجرے میں کر رہا تھا. تو کس کی نماز پڑھاتا تھا وہ؟ مل کے بولو نا. تو اسے یہ یقین ہی نہیں تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ہاں بیٹھے میں اسے یہ یقین نہیں تھا کہ اللہ دیکھ رہا. سوچو مجھے, میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو سوچو کہ مولوی کو اگر یقین ہوتا کہ اللہ ہے تو یہ بھی یقین ہوتا کہ وہ دیکھ رہا ہے. سلامت رہے آپ جیسے سن رہے, یہ آپ ہی کا خاصہ ہے جیسے میں توحید کی باتیں پڑھتا ہوں اور آپ سنتے ہیں. تو اب اللہ پر یقین اتنا آسان نہیں. میں نے کہا کہ اس وقت وہ مجھے سن بھی رہا ہے, مجھے دیکھ بھی رہا ہے, آپ کو بھی سن رہا ہے, آپ کو بھی دیکھ رہا ہے. جہاں جہاں انسان ہے سب کو دیکھ رہا ہے, سب کو سن رہا ہے. اور میں خصوصیت کے ساتھ جہاں جہاں مسلمان ہیں سب کو دیکھ رہا ہے, سب کو سن رہا ہے. جب اپنے گھر میں بھی ہیں تب بھی اللہ سن رہا ہے, دیکھ رہا ہے, نہیں دیکھ رہا, بالکل دیکھ رہا ہے. اب جب یہ سارے مسلمان ایک دن حج کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہو جاتے ہیں تو وہاں پر بھی تو دیکھتا ہوگا. جملہ لینے جا رہا ہوں, اگر ضائع ہو گیا تو کوئی تقریر ضائع ہو جائے گی. جب ایک دن سارے مسلمان حج بیت اللہ کرنے کے لیے اللہ کے گھر کے گرد جمع ہو جاتے ہیں, جب ان کے اپنے اپنے گھروں میں دیکھ رہا ہوتا ہے تو کیا اللہ اپنے گھر میں نہیں دیکھے گا؟ تو 25 لاکھ مسلمان جب اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں تو اللہ ان کو بھی تو دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا؟ لیکن خدا کی قسم, اب ہے یہ نور ایمان اور یہ انوار ایمان, خدا کی قسم معصوم نے بتایا کہ اس سے پہلے کہ اللہ حاجیوں کو دیکھے, اس سے پہلے کہ اللہ حاجیوں کو دیکھے, اس سے پہلے اللہ قبر حسین کے زائروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. دیکھتا تو ہوں اپنے گھر میں موجود حاجیوں کی طرف, لیکن اس سے پہلے کعبہ دیکھنے سے پہلے کعبہ بچانے والے کی طرف دیکھتا ہے. کعبہ دیکھنے سے پہلے کعبے کے محافظ کی طرف دیکھتا. تو اللہ تو ہر جگہ موجود ہے یا نہیں؟ تو اب جب سب کی سن رہا ہے تو جاؤ عالم اسلام سے کہو کہ عالم اسلام اب جو حج آئے, اب جو حج کا مہینہ آ جائے, یہ سال جو آ رہا اس میں سب جمع ہو جائیں اور اللہ اس وقت سب کو دیکھتا ہے اور اللہ سب کی سنتا. پچھلے سال ایک جملہ کہا تھا اور اب وہ جملہ آگے بڑھا رہا ہوں, اللہ سب کو دیکھتا ہے, اللہ سب کی سنتا ہے. تو یہ سارا عالم اسلام خصوصیت کے ساتھ یا اللہ یا اللہ یا اللہ مدد کہنے والا مولوی, ان سب سے کہو کہ وہ سب جائیں کعبۃ اللہ, اللہ کے گھر کا طواف کر لیں, اور جیسے ہی احرام اتارنے لگے تو اس سے پہلے سب مل کے کہیں یا اللہ مدد کشمیر آزاد کرا دے. بتائیں, میں نے پچھلے سال جملہ کہا کہ سب مل کے کہیں کہ یا اللہ مدد کر دے, ہمارے مسائل حل کر دے. تو جواب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آج تک تو آیا نہیں جواب. تو اس کا مطلب ہے کہ جواب بھی کوئی کوئی کان سنتا ہے, ہر کان جواب نہیں سنتا, ہر کان تک اس کی آواز بھی نہیں پہنچتی. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اسے اس یقین کی منزل پر محسوس کیا جائے کہ جس یقین پر وہ چاہتا ہے کہ مجھے محسوس کرو, جس یقین پر وہ چاہتا ہے کہ مجھے محسوس کرو. تو سب سے پہلے جو الوہیت کا پرچار کر رہے ہیں, جو الوہیت کی تبلیغ کر رہے ہیں, سب سے پہلے تو ان کا یقین اللہ پر کامل ہونا چاہیے. سب سے پہلے میرا یقین اللہ پر کامل ہونا چاہیے, تب تو میں آپ کو کہوں گا. اب مجھے ہی اللہ پہ یقین نہیں ہے اور میں کہہ رہا ہوں اللہ پہ یقین کرو, مجھے یقین نہیں ہے تو اور میں کہہ رہا ہوں کہ تبلیغ کی جائے اللہ پر یقین کی, تو کیسے پہنچے گے تم؟ تو اللہ نے راہ ہدایت کھول دی ہے. میرے ساتھ توجہ ہے, اللہ نے راہ ہدایت کھول دی اور کہا ہم سے ہدایت مانگو.
کبھی نہ کبھی اب ہم تمہیں ہدایت کی منزل پر لگا دیں گے. اپنی آنکھیں چوکس رکھنا, اپنے ذہن کو جاگتا ہوا رکھنا, اپنے دل کے دروازوں کو کھلا ہوا رکھنا, اس لیے کہ ایمان ایک نور ہے اور نور کبھی بھی داخل ہو سکتا ہے, اور نور کسی مدرسے سے نہیں ملتا, نور کسی اسکول سے نہیں ملتا, نور کسی کالج سے نہیں ملتا. کالج, اسکول, مدرسہ, یہاں سے تعلیم تو ملتی ہے, نور علم نہیں ملتا. کیوں پریشان ہو جاتے ہیں بھائی آپ ایسی باتوں پر؟ جب دلیل سنے نا مجھ سے, یہ مدرسے, کالج, اسکول, یونیورسٹی, یہاں سے تعلیم تو ملتی ہے, تعلیم ملتی ہے. تعلیم لے لیں آپ عربی پڑھ لیں, آپ انگریزی پڑھ لیں, آپ فارسی پڑھ لیں, آپ سائنس پڑھ لیں, آپ فزکس پڑھ لیں, آپ کیمسٹری پڑھ لیں, یہ سارے علوم کی تعلیم مل جائے گی. لیکن علم جس چیز کا نام ہے, تو پیغمبر نے کہا اور ہر معصوم نے کہا, علم ایک ایسا نور ہے جو اللہ براہ راست مومن کے قلب میں نازل کرتا ہے. اللہ نازل کرتا ہے. دیکھیے آہستہ آہستہ بات آگے بڑھا رہا ہوں. علم ایک ایسا نور ہے جو اللہ براہ راست مومن کے قلب میں نازل کرتا ہے. قذف کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ براہ راست مومن کے قلب میں نازل کرتا ہے. کون؟ اللہ. اللہ مومن کے قلب میں کیا نازل کرتا ہے؟ نور علم. نور علم. تو نور علم ایک الگ چیز ہے, اور وہ نور اللہ سے طلب کرنے سے ملتا ہے. جب اللہ سے طلب کرو گے تو وہ نور اللہ بے عین ہی ویسے بھیجے گا جیسے اس نے انبیاء کی طرف بھیجا. بہت بڑا جملہ میں نے کہا ہے آپ سے, اور بڑی ہمت کے ساتھ کہا ہے. ویسے ہی نور علم بھیجے گا جیسے اپنے صالح بندوں کی طرف بھیجا ہے. صرف وہ یہ دیکھتا ہے کہ طلب کیسی ہے. مجھے نہیں پتا میرے جملے کیسے سمجھے جائیں گے, تمہید ختم ہو چکی ہے, اب جملے کیسے سمجھے جائیں گے. دیکھتا وہ یہ ہے کہ طلب کیسی ہے, طلب میں شدت کتنی ہے. کسی کی طلب میں شدت دیکھی, کسی کی طلب میں شدت دیکھی, شدت دیکھتے 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 کہا کہ تمہاری شدت یہ ہے تو ہم نے تمہیں ایمان کے 7ویں درجے پہ رکھا, تمہیں 6 درجے پہ رکھا, تمہیں 8ویں درجے پہ رکھا, لو ابو ذر تمہیں 9ویں درجے پہ رکھا. تمہاری شدت بڑھ گئی تو ہم نے تمہیں سلمان بنا دیا. سلامت رکھے, خدا چادر سیدہ کے سائے میں آپ کو رکھے اور اس آئے کی وبا سے آپ کو محفوظ رکھے. اور جو ہے کہ جس کی طلب میں جتنی شدت ہوگی اتنا ہم اضافہ کرتے جائیں گے. کس چیز میں؟ نور ایمان میں. ایمان کے نور میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. جتنی طلب میں شدت ہوگی, جتنا طلب میں اخلاص ہوگا, ہم اتنا ہی انوار ایمان میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے. اب سمجھ میں آیا کہ سلمان فارسی کی طلب اور اخلاص کتنی بلندی پر تھا. سلمان فارسی کا طلب اور اخلاص کتنی بلندی پر تھا کہ یہ کہہ دیا کہ ہم نے تمہیں صرف یہی نہیں, جملہ کے حوالے کر رہا ہوں, صرف یہ نہیں کہ تم 10ویں درجے پر ہو. دیکھو نوجوان دوست, میرے جملے کو محفوظ کریں. بڑا سوال ہوتا ہے آپ سے, بہت سوال ہوتا ہے کہ سوال کیا ہے. چلو سوال روکتا ہوں. پہلے ذرا مثال یہ ہے کہ دیکھیے 2 درجے سمجھ لیجیے آپ. پہلا درجہ, دوسرا درجہ, پہلی کلاس, دوسری کلاس, تیسری کلاس, یہ ہے. تو انسان مفضولیت سے افضلیت کی طرف جاتا ہے یا افضلیت سے مفضولیت کی طرف, پستی سے بلندی کی طرف جاتا ہے یا بلندی سے پستی کی طرف. ہر انسان چاہتا ہے میں پستی سے بلندی کی طرف جاؤں, میرا درجہ بڑھتا چلا جائے, میں برائی سے اچھائی کی طرف جاؤں, اچھائی سے اور اچھائی کی طرف جاؤں, اچھے سے بہتر ہو جاؤں, بہتر سے بہترین ہو جاؤں. یہی ہوتے ہیں درجہ بندی, اسی کو کہتے ہیں. سوال کیا جاتا ہے کہ اصحاب افضل ہیں یا اہل بیت؟ سننا ہے جواب جتنے نوجوان بیٹھے ہیں. سوال کیا جاتا ہے کہ اصحاب افضل ہیں یا اہل بیت؟ تو اب اس کا بہت سے جواب ہو سکتے ہیں اور اس کے جوابات ہم آگے کریں گے, دیں گے, بات کریں گے کہ اصحاب افضل ہیں یا اہل بیت. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیے کہ یہ جو جناب عمار, حذیفہ یمانی, جابر بن عبداللہ انصاری
ابو ایوب انصاری، جناب ابو ذر، جناب سلمان، ابو سعید خدری، بہت سے اور اصحاب. یہ سب اصحاب ہیں، یہ سب اصحاب ہیں. پہلے تو یہ بات بتاؤ سب اصحاب ہیں. سلمان فارسی اصحاب میں سے صحابی ہے کہ نہیں؟ اب دیکھنا اگر یہ ہے کہ صحابی افضل ہے یا اہل بیت، تو یہیں سے فیصلہ ہو جائے گا. سلمان فارسی صحابی ہے، اور میں کہہ چکا کہ انسان اچھے سے بہتر اور بہتر سے بہترین کی طرف جاتا ہے. فارسی نہیں ہوتی جہاں سے ارتقاء ہوتا ہے. سلمان فارسی ہیں صحابی، اور ایک بات جب معرفت میں کامل ہو گئے تو پیغمبر نے کہا اب تو صحابی نہیں، اب اہل بیت ہو گیا ہے. تو سمجھ گیا تو میرا سلام ہے. توجہ فرمائی آپ نے، سمجھ گئے جو بات کہہ رہا ہوں؟ اب سمجھانے کی ضرورت تو نہیں نا مزید تفصیل میں جانے کی. سلمان صحابی تھے، صحابی سے کہا اب اہل بیت میں آ جاؤ. تو انسان پستی سے بلندی کی طرف جاتا ہے، بلندی سے پستی کی طرف نہیں آتا. یعنی اہل بیت میں کہہ کر سلمان کا رتبہ بڑھایا ہے، اور اصحاب کو بتا دیا صحابی صحابی ہوتا ہے، اہل بیت اہل بیت. اللہ درجوں کو بڑھانے والا، عرش والا اللہ. اب درجے بڑھاتا ہے اللہ بڑھاتا ہے نا درجے. تو ایمان کے پہلے درجے سے لے کر 10ویں درجے تک اللہ نے ایمان کے درجے بنا دیے، اور کہا اے نبی یہ اتنا پہچانا، یہ اتنا پہچانا، یہ اتنا پہچانا، اس لیے ایمان کے درجے ہم نے کر دیے. تو اب یہ جو سلمان 10ویں درجے پر ہے، یہ کس کی معرفت کی وجہ سے؟ جیتے رہے سلامت رہے. اس کی معرفت کی وجہ سے کہ جسے کوئی نہ پہچان سکا اسے سلمان پہچانا. دیکھیے سلمان کی بھی کوئی وقت نہیں ہے کہ وہ پہچان لے. سلمان کی بھی اپنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ خود بخود پہچان لے. جب مولا نے کہا کہ امرنا صعب مستصعب، ہمیں سمجھنا ہمارا امر بہت مشکل، بلکہ بہت ہی زیادہ مشکل، مشہور روایت ہے، مشہور حدیث ہے. ہمارے امر کو سمجھنا بہت مشکل. اسے نہ ملک مقرب سمجھ سکتا ہے، نہ نبی مرسل، اور نہ مومن ممتحن، کوئی نہیں سمجھ سکتا. جب کہہ دیا کہ کوئی نہیں سمجھ سکتا تو اب کسی چاہنے والے نے کہا توجہ کہ مولا جب ملک مقرب بھی نہیں، جب نبی مرسل بھی نہیں، جب ملک مقرب بھی نہیں، جب مومن ممتحن بھی نہیں سمجھ سکتا تو پھر کون سمجھ سکتا؟ تیار ہے سننے کے لیے؟ کہ مولا آپ کو سمجھنا اتنا مشکل کہ کوئی بھی آپ کو نہیں سمجھ سکتا، پھر بھی اگر کوئی سمجھنا چاہے تو کون سمجھے؟ کہا الا من شئنا، جسے ہم چاہیں وہی ہمیں سمجھ سکتا ہے. ادھر ہے سلامت رہے. جسے ہم چاہیں، جسے ہم چاہیں وہی ہمیں سمجھ سکتا ہے. یعنی جو ہم سے کہے کہ ہمیں سمجھا دو کہ تم کون ہو، تو کہا جسے ہم چاہیں وہی ہمیں سمجھ سکتا ہے. تو سلمان کو انہوں نے چاہا کہ سمجھے تو سلمان سمجھ گئے. اور بہت سی باتیں ایسی بھی تھیں کہ جو آگے پوچھی ہیں تو سمجھائی گئی، تو آگے آنے والی تفصیل میں بتاؤں گا. تو اب یہ کس کی معرفت کی وجہ سے ایمان کے درجے تقسیم ہو رہے ہیں؟ اسلام کے درجے نہیں ہیں. یہی تو سنتے ہو نا، ایمان کے درجے سنتے ہو نا. ابو ذر ایمان کے 10ویں درجے، ابو ذر ایمان کے 9ویں درجے پر، سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر، ہے کہ نہیں ہے؟ سب ہے. تو ایمان کے درجے، تو جو ایمان سمجھے گا وہی درجے پائے گا. جیتا نہیں سلامت رہے. جو ایمان کو سمجھے گا وہی درجے پائے گا، اور وہی درجوں میں بڑھتا چلا جائے گا. تب سمجھ میں آیا کہ ایمان مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ مرکزی حیثیت 1400 برس پہلے ختم نہیں ہو گئی، آج تک ہے.
بات نہیں سمجھ رہے ہیں، مجھے پتا ہے، میں بار بار آپ سے نہیں کہنا چاہتا کہ میرے ساتھ بولو، آپ بہت اچھے سامنے ہیں، مجھے آپ کی سماعت پر یقین ہے، اور یقین مانے میں آپ سے ہمیشہ سے خوش ہوں، خدا آپ کی تمام تمناؤں کو پورا کرے، لیکن آپ یہ ہے کہ ذرا سا میرا ساتھ دیتے جائیں کہ ایمان اصل چیز ہے، ایمان تو اب رکھنا ہے ایمان پر توجہ، جو جتنا ایمان کو سمجھتا گیا اس کے درجے میں اتنا اضافہ ہو جائے گا۔ کہیں مجھے یہ بتاؤ کہ یہ تو کہہ دیا کہ سلمان اہل بیت میں ہے، لیکن کہیں یہ نہ کہا کہ سلمان اب نعوذ باللہ حسن بن گئے یا حسین بن گئے، نہیں ایسا تو نہیں کہا کہ اہل بیت میں آ گئے، یعنی اہل بیت میں ایک فرد کا اور اضافہ ہو گیا، لیکن حسن جیسے نہیں، حسین جیسے نہیں، علی جیسے نہیں، کیوں؟ کہ علی حسن حسین کو پہچان ہی کر تو ایمان کے 10ویں درجے پر آئے ہو، ان کو پہچان ہی کر تو ایمان کے 10ویں درجے پر آئے، تو اصل پہچان ہے ان کی، تو سلمان نے انہیں پہچانا اور پا لیا 10واں درجہ، کون؟ اہل بیت میں شامل ہو گئے، لیکن معرفت ان کی حاصل کی۔ باتیں میری بہت نہیں مشکل تو نہیں ہو رہی بات، موضوع یہی ہے، اتنا میں نے قرار دیا کہ اسی موضوع پر بات ہوگی، تو جو جتنا پہچانتا جائے اللہ اس کے درجات میں اضافہ کرتا چلا جائے، تو اصل چیز ہے اسے پہچاننا جسے دنیا کا کوئی شخص نہ پہچان سکا، اور اب جب وہ پہچان اپنی پہچانوا رہے ہیں تو درجات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب کیسے پہچانا جائے اور کیسے پہچانا گیا؟ ضروری ہے ہر دور کے اس مینارہ ہدایت پر، توجہ جملہ بہت اہم ہے، ضروری ہے ہر دور کے مینارہ ہدایت پر کہ وہ اپنے دور کے ہر فرد کو یہ بتائے کہ میں ہی مینارہ ہدایت ہوں، میں ہی مینارہ ہدایت، مجھ ہی سے ہدایت ملے گی۔ علی نے، رسول نے اپنے دور میں بتایا کہ میں ہوں ہدایت کا مینارہ، علی نے اپنے دور میں بتایا، حسن و حسین نے اور 12 نے اب ہر دور میں بتاتے گئے کہ ہم ہی سے ہدایت آگے بڑھے گی، ہم ہی سے ہدایت ملے گی۔ تو اب کیسے پتہ چلے کہ ہدایت جب آگے بڑھتی ہے تو کیسے بڑھتی ہے؟ بیٹھے ہوئے تھے عبداللہ ابن عباس اور بیٹھے ہوئے تفسیر ہو رہی ہے، کس سے تفسیر سن رہے ہیں؟ علی ابن ابی طالب سے، محمد کے بشیر سے، صاحب غدیر سے تفسیر سن لی، صبح ہو گئی، اذان فجر ہو گئی، کہا کہ ابن عباس اذان ہو گئی، اب نماز کے لیے جانا ہے۔ ابن عباس نے کہا کہ ابھی صرف بسم اللہ کی بے پر ہی بات نہ ہو پائی تھی، قرآن تو بہت آگے ہے۔ تو اب کہا کہ پوری روایت تو ذہن میں ہے نا یا نہیں ہے؟ پلٹتا ہوں اور آپ کے لیے جملے عرض کرتا ہوں کہ جہاں جہاں علماء اہل سنت نے بھی لکھا، علماء اہل تشیع نے بھی لکھا، ایک بار جب تفسیر شروع ہوئی قرآن کی تو قرآن کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، انوار ایمان، قرآن کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب امتحان ہے آپ کا، کیسے آپ سنتے ہیں یہ باتیں، یہ توحید ختم ہو گئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن شروع ہوا، اور جب فضائل بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات آ گئی تو پیغمبر نے فضائل سنانا شروع کیے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی معمولی آیت نہیں ہے۔ کہا کہ پیغمبر نے کہا کہ حضرت عیسیٰ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، قبریں بنی ہوئی تھی، جناب عیسیٰ نے دیکھا، عیسیٰ کی نگاہ ہے، ہر کسی کی نگاہ نہیں ہے، کچھ بندوں کی نگاہ ہوتی ہے، جناب عیسیٰ نے قبر کی طرف نگاہ کی، کہ تیزی سے گزر جاؤ، اس لیے کہ صاحب قبر پر عذاب ہو رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد پلٹ کے آئے تو اسی قبر میں، اسی صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اسی صلوات پڑھے، صحیح ہے بھائی، پیغمبر کہہ رہے کہ کچھ دیر کے بعد پلٹ کے آئے تو کہا اس صاحب قبر پر رحمت برس رہی ہے۔ اللہ سے پوچھا جناب عیسیٰ نے کہ پروردگار یہاں سے گزرا تھا تو عذاب ہو رہا تھا اور اب ثواب ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ مر گیا، اس کے موت کے وقت اس کی بیوی جو ہے حاملہ تھی اور اس کا بیٹا پیدا ہوا، اور اب وہ بیٹا اس قابل ہو گیا کہ استاد کے پاس جائے، اور جب استاد کے پاس گیا تو استاد نے ابھی اس کے بیٹے کو بسم اللہ پڑھایا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ مجھ پر یہ بات شیخ نہیں دیتی
کہ اس کا بیٹا تو مجھے رحمان و رحیم کہہ رہا ہے اور میں اس پر عذاب ہوں، تو میں نے اس کے عذاب کو ختم کر دیا۔ پیغمبر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر اور اس کے فضائل بیان کر رہے تھے۔ پیغمبر نے کہا کہ سنو، میں معراج پر گیا، جب معراج پر گیا تو میں نے وہاں 4 نہریں دیکھی، ایک خالص پانی کی، ایک دودھ کی، ایک شہد کی اور ایک شراب طہورہ کی۔ پیغمبر نے اصحاب سے کہا تمہیں معلوم ہے یہ 4 نہریں کہاں سے جاری ہو رہی تھی؟ خالص پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، سلامت رہے، اور شراب طہورہ کی نہر۔ اصحاب ہمتن گوش ہو گئے، توجہ سے پیغمبر کو دیکھنے لگے، کہا سنو، میں جہاں سے نہریں جا رہی تھی میں اس کے پیچھے پیچھے چلا کہ یہ نہریں نکل کہاں سے رہی۔ کہا میں پہنچا تو میں نے دیکھا لکھا ہوا ہے بہت بلندی پر، بہت طویل لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کی میم سے خالص پانی کی نہر نکل رہی تھی، اللہ کی ہے سے دودھ کی نہر نکل رہی تھی، الرحمن کے میم سے شہد کی نہر نکل رہی تھی، الرحیم کے میم سے شراب طہورہ کی نہر نکل رہی تھی۔ میں نے اللہ سے پوچھا، اب روایت ختم نہیں ہوئی، پیغمبر کہہ رہے ہیں میں نے اللہ سے پوچھا پروردگار یہ 4 پانی کون پیے گا؟ کہا جو خلوص کے ساتھ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دے، جو خلوص کے ساتھ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دے۔ پیغمبر اور آگے بڑھو، فضائل بسم اللہ پڑھ رہے اور پڑھتے پڑھتے پیغمبر نے کہا کہ سنو سنو، جنت میں ایک قصر ایسا ہے، ایک محل ایسا ہے کہ جس میں 70,000 قصر ہے، ہر قصر جو ہے وہ سرخ یاقوت کا بنا ہوا ہے، ہر قصر میں 70,000 سبز زبرجد کے تخت لگے ہوئے ہیں، ہر تخت پر سندس و ابرق کے 70,000 قالین بچھے ہوئے ہیں، ہر قالین پر ایک خوبصورت حور بیٹھی ہے، اس حور کے 70,000 گیسو ہیں، ہر گیسو موتی سے پرویا ہوا ہے، اس کے دائر و سار پر محمد الرسول اللہ، بائیں پر علی ولی اللہ، پیشانی پر حسن، چھوڑی پر حسین اور ہونٹوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے لبوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قصر کسے ملے گا، یہ حوریں کسے ملیں گی؟ تو پیغمبر نے کہا جو معرفت کے ساتھ بسم اللہ کہہ دے گا۔ ابھی تو تشریح کروں گا، ابھی تو سنتے جاؤ۔ کہا جو معرفت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دے گا، کہا اسے وہ قصر ملیں گے، وہ حوریں ملیں گی۔ اور پھر پیغمبر نے کہا سنو، جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے کروٹ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کا عادی ہے، تو اس کو اتنی عادت پڑی ہوئی ہوگی کہ ہر قدم پہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کہنے کا عادی ہے۔ کہا جب روز محشر وہ قبر سے اٹھایا جائے گا اور اگر اس کے اعمال خراب ہوں گے اور فرشتے اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائیں گے، جہنم کی آگ کی طرف لے جائیں گے، تو اسے عادت تھی بسم اللہ کہنے کی، ہر قدم پہ بسم اللہ کہے گا، جہنم کی آگ دور ہوتی چلی جائے گی، ہر قدم پہ بسم اللہ کہے گا اور جہنم کی آگ دور ہوتی چلی جائے گی۔ توجہ ہے؟ فضائل بسم اللہ پیغمبر پڑھ رہے ہیں، بار بار ہر فضیلت پر پیغمبر نے کہا جو معرفت کے ساتھ پڑھے گا اسے ملے گا۔ میں نے حدیثیں پڑھ دی اور آپ نے سن لی، علماء نے تاریخ دانوں نے حدیثیں لکھ دی اور ہم نے پڑھ لی کہ یہ ملے گا اسے، یہ ملے گا اسے، وہ حوریں ملیں گی، وہ تخت ملے گا، وہ محل ملے گا، وہ قصر ملیں گے، وہ سندس و ابرق پہ بیٹھنے کا موقع ملے گا، وہ قالین ملیں گے، وہ اس کے گناہ وقت سے جائیں گے، وہ اس کی قبر میں ثواب ہوگا، رحمت کے فرشتے آئیں گے، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم معرفت کے ساتھ کہے گا۔ تو تم نے بسم اللہ کے فضائل تو پڑھ لیے لیکن اس معرفت پر غور نہیں کیا کہ بار بار پیغمبر نے شرط عائد کی جو معرفت کے ساتھ بسم اللہ کہے گا اسے
اللہ بھر دے گا۔ تو یہ معرفت کیا ہے؟ یہ معرفت کیا ہے؟ اسی معرفت کی طرف ابن عباس نے اشارہ کیا کہ صبح ہو گئی، بسم اللہ کی تفسیر کامل نہ ہوئی، تو کہا ابن عباس نے کہ یا علی یہ بسم اللہ ہے کیا؟ کہا میں ہی تو بسم اللہ ہوں۔ مجھے تو ویسے ہی موسم لگ رہا ہے جیسے میں بیٹھا ہوں، آپ سکون سے بیٹھے کہ نہیں بیٹھے؟ کل سے بہتر انتظام کیجیے گا، اس لیے کہ یہاں تو بالکل ہوا نہیں آ رہی، یہاں تو بہت میں پسینے میں شراب ہو رہا ہوں، جس طرح میں نے تقریر کی میں ہی جانتا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہ اتنی آہستہ سے صلوات کیوں پڑھی آپ نے؟ کون لوگ ہیں یہاں؟ یا آپ کو اے سی کی ہوا لگ گئی تو آپ سونے لگ گئے؟ کل سے بند کر دینا بھائی اسے۔ پڑھنا چاہیے کہ جیسے بسم اللہ بلند آواز سے کہنا چاہیے، جیسے بسم اللہ بن جہر ہو ویسے ہی درود بھی بن جہر ہونا چاہیے۔ توجہ ہے؟ آگے بڑھی جائے تقریر، بس کچھ 10 منٹ رہ گئے میرے پاس، میری طرف دیکھتے رہا کرے نا بھائی۔ تو اب پیغمبر کا وسیع کہہ رہا کہ میں ہی تو بسم اللہ ہوں، علی ہے نا بھائی بسم اللہ، تو علی چلتی پھرتی بسم اللہ کا نام ہے، چلتی پھرتی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نام ہے علی۔ اب ذرا مفسر سے جا کے پوچھ لینا، اتنا صحیح مجمع بیٹھا ہے کہ جو میں کہنے جا رہا ہوں آپ سمجھ جائیں گے، شاید مجھے سمجھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، حالانکہ آپ بالکل اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے گھروں میں بیٹھے ڈرائنگ روم میں اے سی کی ہوا کھاتے ہوئے۔ دو جملہ جا کے کسی مفسر سے پوچھ لینا، میں نے کہا نا تمہاری ذہانت کا امتحان ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں، کہ بہت سی وجوہات بتائی گئی، بہت سی وجوہات بتائی گئی، بہت سی وجوہات بتائی گئی، کس چیز کی؟ اس چیز کی کہ 114 سورے ہیں اور 113 سوروں کا آغاز بسم اللہ سے ہو رہا ہے، جبکہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اچھا پھر چپ ہو گیا، میں نے کہا نا ذہانت کا امتحان تھا۔ اس کی بہت سی وجوہات بیان کی گئی کہ بھائی کیوں ہے، کیوں نہیں ہے، کیوں ہے؟ کہا بھائی اس لیے کہ اس میں جو ہے عذاب کی آیتیں ہیں، یہ جو ہے اللہ کے جلال سے شروع ہو رہا ہے، تو اس لیے بسم اللہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، اور وہاں اللہ کے غضب کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو اللہ نے نہیں چاہا کہ رحمت سے ذکر شروع ہو۔ آپ بہت سی وجوہات، ایک وجہ بیان کروں اگر آپ زندہ ہیں جاگ رہے ہیں میرے ساتھ ہیں، بہت سی وجوہات کہ 114 سوروں میں 113 سوروں کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہا ہے، ایک سورے کا آغاز بسم اللہ سے نہیں ہو رہا، تو مفسر سے کہنا اس کی وجہ تو نے خود لکھ دی ہے، اس لیے کہ سورہ برات کا دے کر پیغمبر نے کسی کو بھیجا، سورہ برات دے کر پیغمبر نے کسی کو بھیجا، وہ لے کے گئے، جب گئے تو جبرائیل نازل ہو گئے، مشہور روایت ہے، اہل سنت نے بھی لکھی ہے، اہل تشیع نے بھی لکھی ہے، جب گئے تو پیغمبر پر جبرائیل نازل ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول، اللہ کہہ رہا ہے یا تو یہ سورہ آپ لے کے جائیں یا وہ لے کے جائے جو آپ سے ہو، جو آپ سے ملکیت کی منزل پر ہو، وہ جائے یا آپ جائیں۔ ایک بار پیغمبر نے علی کو دیکھا، بتا دیا کہ علی مجھ سے ملکیت کی منزل پر ہے، علی آگے بڑھے، راستے میں روکا، کہا واپس چلے جائیے میں سورہ لے کر جاؤں گا، علی گئے اور پورا سورہ برات کا پڑھ دیا۔ اب مولوی سے پوچھنا سمجھ میں آئی بات کہ 114 سوروں میں 113 سورے بسم اللہ سے شروع ہو رہے ہیں، ایک سورہ بسم اللہ سے اس لیے شروع نہیں ہو رہا کہ وہ سورہ خود بسم اللہ لے کر گیا ہے۔ مجسم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے علی، اور جب علی سورہ لے کر جا رہا ہے تو بسم اللہ ہی تو سورہ سنا رہا ہے، تو سب سے پہلے کافروں نے، مشرکوں نے سورہ سننے سے پہلے علی کو دیکھا ہوگا نا، تو بسم اللہ تو ہو گئی، پتہ نہیں کہاں ہے، تو بھائی بسم اللہ تو ہو گئی، علی کو دیکھا گویا بسم اللہ کہہ دیا، تو مشرکین نے مجسم بسم اللہ کو دیکھا، اور جس نے مجسم بسم اللہ کو دیکھا اس نے یہی دیکھا کہ ساتھ میں علی،
علی سر سے لے کر پاؤں تک بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو علی رحمان کا بھی نمائندہ ہے، رحیم کا بھی نمائندہ ہے. تو علی میں رحمان کا جمال بھی ہے اور رحیم کا جمال بھی ہے، اور علی ہی میں رحمان کا غضب بھی ہے اور رحیم کا. اللہ کا غضب جمال بھی علی، اللہ کا جلال بھی علی. تو اب جو علی سے قریب ہے وہ گویا جمال الہی کو بھی سمجھتا ہے، جلال الہی کو بھی سمجھتا ہے جو علی سے قریب ہے. اب میں کیوں نہ کہہ لوں کہ جتنا جمال و جلال الہی، مجھے امید تو نہیں ہے کہ میرا جملہ ضائع ہوگا، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ میں کیوں نہ کہہ دوں کہ جتنا جمال و جلال الہی سلمان سمجھتے ہیں کوئی اور نہیں سمجھتا. ہے میری بات سمجھنے والا؟ جتنا جمال و جلال الہی سلمان سمجھتے ہیں کوئی اور اتنا جمال و جلال الہی نہیں سمجھتا. اس لیے کہ مسلسل اللہ کے چہرے کی طرف نگاہ، مسلسل اللہ کے چہرے کی طرف نگاہ. فرائض ادا کیے جناب سلمان نے، فریضہ نماز پڑھنی. تعقیبات تو ہر امام پر واجب ہے، ہم پر تعقیبات مستحب، لیکن امام پر واجب. جو ہمارے لیے مستحب ہوتا ہے وہ معصوم پر واجب ہوتا ہے. 51 رکعت میں 17 ہم پر واجب، باقی جو ہیں پڑھی جائیں اچھی بات ہے، لیکن معصوم کے لیے سب کی سب واجب. جو ہمارے لیے واجب وہ ان کے لیے اوجب. تو اب معصوم تو نفل پڑھنے لگے. علی نے نماز پڑھا لی تو فرائض سب نے پڑھ لی. علی نوافل پڑھنے لگے. کسی نے سلمان کی طرف دیکھا کہ سلمان نوافل نہیں پڑھ رہا، پوچھا تو کہا کہ واجب ادا کر رہا ہوں تو نفل کی ضرورت کیا ہے؟ کیا مطلب؟ کالی کے چہرے کو تو دیکھ رہا ہوں. یہ بھی بات ہے. تو میرے جملے تھے، لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جیسے ہی فرائض ادا کرتے علی کو دیکھا کرتے تھے، علی کو نماز پڑھتے تھے. مسلسل روئے انور علی کی زیارت جناب سلمان عبادت کے طور پر انجام دیتے تھے. تبھی 10ویں درجے پر رہے، نہ کوئی 11ویں میں نظر آیا. یعنی کوئی سلمان جیسا تو ہو، پہلے 10ویں پر تو آ جاؤ. تو اب تک تو کوئی سلمان نہ نظر آیا. نام کا سلمان ہونا اور ہے. بھائی کہاں پہنچے، میں کیا بات کر رہا ہوں. نام کا سلمان ہونا اور ہے. سعودی عرب کے بادشاہ کا نام کیا ہے؟ نام کا سلمان ہونا اور ہے، لیکن وہ سلمان ہونا اور ہے جو اہل بیت میں آ جائے. تو اہل بیت میں آنے کے لیے پہلے انوار ایمان میں اضافہ ضروری ہے. پہلے علی سمجھنا ضروری ہے، اہل بیت کو سمجھنا ضروری ہے، مصطفیٰ سمجھنا ضروری ہے. اور مصطفیٰ اور اہل بیت اب کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتے جب تک کربلا نہ سمجھ میں آ جائے، جب تک حسین نہ سمجھ میں آ جائے. اور جس دن حسین تمہاری سمجھ میں آ جائیں تو خود بخود حسین کے قریب پہنچنا اور بس یہ کہنا اے حسین مجھے اللہ کا قرب عطا فرما. یہیں سے بات شروع کہ قرب الہی کوئی معمولی کام نہیں ہے. قرب الہی کے لیے ضروری ہے کہ انوار ایمان کو دل میں جگہ دی جائے، اور ایسے جگہ دی جائے کہ خود حسین کہتے کہ میرے جو قریب صحابی ہیں وہ ایسے عظیم ہیں کہ نہ نانا کو ملے، نہ بابا کو ملے، نہ بھیا حسن کو ملے. کربلا پہلی محرم شروع ہو گیا، حسین کا مہینہ. بہت تڑپ رہے کچھ دل کہ جو ہر سال کربلا جاتے تھے اس سال نہ جا سکے. حسین کی قبر پہ جا کے حسین کو پرسا دیتے تھے، اس سال نہ جا سکے. تو ان کے لیے حسین نے کہا اطمینان، کوئی مسئلہ نہیں، تم ہم تک نہ آ سکے ہم تم تک آ جاتے. یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ اب عزا خانوں میں ایک مہمان آنے والا ہے، یہ کوئی معمولی روایت نہیں ہے. مہمان، وہ مہمان کہ جو ہر عزا خانے کی رونق ہے، جسے حسین کہتے ہیں. اور وہ حسین تنہا نہیں آتا، اپنے ساتھ اپنے اہل حرم کو لے کر. جیسے مدینے سے کربلا پہنچے ویسے ہی آج کربلا سے جہاں جہاں عزادار حسین کو پکارتے ہیں حسین پہنچ جاتے ہیں.
اس لیے کہ حسین اپنے وقت کا بھی تو امام ہے، اور وقت کے امام کو اللہ یہ قوت دیتا ہے کہ جہاں چاہے اللہ کے حکم سے پہنچ جائے۔ تو کیوں نہ کہوں کہ آج صرف اس صدا خانے میں حسین نہیں، حسین کی بہن زینب بھی۔ اجرکم اللہ، آپ ہدیے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ حسین ایک دن رہ گئے حسین کو کربلا پہنچنے میں، 2 محرم آئے گی، حسین کربلا پہنچ چکے ہو گئے۔ آج اور کل کی شام کو گزری کہ راستے میں ہیں حسین، تھوڑی دیر کے لیے رکے تو ایک بار آواز آئی، چاند طلوع ہو گیا۔ محرم کا چاند زینب نے راستے میں دیکھا، 2 دن کا سفر کربلا میں رہ گیا۔ زینب کی عادت یہ ہے کہ جب چاند دیکھ لیتے ہیں تو آنکھیں بند کر لیتی ہیں، اور بند کرنے کے بعد کہتی ہیں فضا ذرا میرے علی اکبر کو تو پکارو، اجرکم اللہ، فضا میرے علی اکبر کو پکارو۔ اس لیے کہ آنکھ بند کرنے کے بعد جو پہلا چہرہ دیکھوں گی وہ شبیہ رسول کا چہرہ ہوگا۔ تو آج بھی کل بھی جب زینب نے چاند دیکھا تو آنکھ بند کر دی اور کہا فضا میرے بھتیجے میرے بیٹے علی اکبر کو بلا لا۔ علی اکبر آ گئے، مشام میں جانے زینب میں علی اکبر کی خوشبو پہنچی، زینب نے آنکھیں کھول کر علی اکبر کی زیارت کی، بلائیں لینی اپنے بھتیجے کی، اس بھتیجے کی جسے بیٹوں کی طرح زینب نے پالا۔ اب تم مجھے بتا کہ قافلہ حسینی میں حسین اور اصحاب حسین تنہا تو نہیں ہے نا، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، اور بچوں کی فہرست اس وقت بن رہی ہے کہ جب 28 رجب 27 رجب کا دن گزرا اور کہا عباس کل مدینہ چھوڑنا ہے، آقا قافلے میں کون جائے گا، کون جائے گا؟ حسین نے کہا فہرست بڑھا۔ حسین نے فہرست عباس کو لکھوانا شروع کی، ایک شخصیت کا نام آ گیا، سب کے نام آ گئے، سب کا نام لکھ دیا گیا۔ سکینہ سن رہی تھی، بابا کا نام، چچا عباس کا نام، بھیا علی اکبر کا نام، اور محمد کا نام، قاسم کا نام، بیویوں کے نام تک آ گیا، یہاں تک کہ سکینہ کا بھی نام آ گیا۔ ایک بار سکینہ اٹھی، 4 برس کی بچی ہے، اٹھنے کے بعد اس حجرے میں آ گئی جہاں فاطمہ صغرا بیٹھی ہوئی تھی۔ سکینہ کہاں سے آ رہی ہو؟ سکینہ نے ننھی سی زبان سے کہا بابا کے پاس سے آ رہی ہے۔ وہاں کیا ہو رہا تھا؟ فہرست بن رہی تھی۔ صغرا نے کہا کن کی فہرست؟ کہا جو کل بابا کے ساتھ جائے۔ سکینہ کن کا نام ہے؟ سکینہ نے ایک نام گنوا دیا، صغرا کا نام نہ آیا۔ یہ جملہ رونے کے لیے کافی تھا۔ صغرا نے کہا سکینہ پھر سناؤ، بہت کچھ بھول تو نہیں رہی ہو؟ سکینہ نے پھر فہرست سنائی، پھر صغرا کا نام نہ آیا۔ تیسری مرتبہ فہرست سنی، ایک بار تڑپ کے اٹھ بیٹھی، اٹھنے کے بعد عصا کو تھامتی ہوئی اپنی اماں کے پاس گئی، اپنی پھوپھی کے پاس گئی اور کہا پھوپھی اماں میں نے سنا ہے کل سب جا رہے ہیں مگر میرا نام نہیں ہے، کیا میں آپ کے ساتھ نہ جاؤں گی؟ کیا میں بابا کے ساتھ نہ جاؤں گی؟ ابھی یہ جملے کہہ ہی رہے تھے کہ حسین داخل ہوئے۔ حسین نے بیٹی کی آواز سنی کہ بیٹی کہہ رہی ہے کہ کیا میں قافلے میں نہ جاؤں گی؟ حسین بیٹی کے برابر میں آ کے بیٹھ گئے، بیٹی کو سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد کہا صغرا صرف کربلا میں شہادت نہیں ہے بلکہ اہل حرم کے سر سے ردائیں بچھنے ہیں۔ میں صرف ایک جملہ کہوں گا، سمجھنا نہ سمجھنا تمہارا کام ہے۔ حسین نے صرف ایک بات کہی، صغرا تجھے اس لیے نہیں لے جا رہا کہ تیری شکل میری ماں زہرا سے رہتی ہے، تمہارا چہرہ میری ماں زہرا سے مشابہ ہے۔ سمجھ گئے ہو تو ماتم کر لو نا کہ کس لیے نہیں لے گئے۔ اب مجھے بتاؤ کہ صغرا پر کیا گزر رہی ہوگی، صغرا پر کیا گزر رہی ہوگی؟ بابا کیا مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ کہا صغرا مشیت خدا یہی ہے، ہاں صغرا کبھی واپس آنا ہوگا تو پھر تمہیں ساتھ لے جائیں گے۔ پھر میرے عزیزوں بس ختم ہو گئی گفتگو۔ صغرا نے بس ایک جملہ سنا کہ بھیا علی اکبر کا جو سامان جا رہا ہے نا اس میں بھیا کا صحرا بھی رکھا گیا ہے، اس میں بھیا کی شادی کا جوڑا بھی رکھا گیا ہے۔ صغرا نے کہا شاید کہیں ایسی جگہ جا رہے ہیں کہ جہاں میرے بابا کا قافلہ رکے گا،
تو وہاں کسی قبیلے کی سردار کی بیٹی سے میرے بھیا کا عقد ہو جائے